آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کو کیا پسند ہے؟ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو مسکنت، تذلل اور تواضع پسند ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ کو محبوب کیوں ہیں؟ دو چیزیں اللہ کو پسند اس لیے ہیں کہ یہ دو چیزیں اللہ کے خزانے میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں ساری چیزیں ہیں، ایسی کون سی چیزیں جو اللہ کے خزانے میں نہ ہو؟ اللہ کے خزانے میں، اللہ کے خزانے بھرے پڑے۔ اللہ کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے خزانے میں نہ ہو۔ اللہ نے جنت بنائی، جنت میں مختلف طرح کی نعمتیں اور نہروں کا تذکرہ قرآن نے کیا، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ فرمایا کہ جنت کے اندر ایک تو پانی کی نہر اور دوسری فرمایا کہ دودھ کی نہر، اور پانی کی ایسی نہر ہوگی جو کبھی خراب نہیں ہوگی، بدبو نہیں آئے گی، اس کے اندر کڑواہٹ نہیں آئے گی، اس کا مزہ بدلے گا نہیں۔ اور فرمایا دودھ کی اللہ نے نہر بنائی اور ایسی نہر اللہ نے بنائی جو دودھ کا رنگ کبھی بدلے گا نہیں، لم يتغير طعمه، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے شراب کی نہر بنائی، یہ شراب دنیا والی نہیں، شراب طہورا جس کو قرآن میں کہا گیا، اللہ نے پاک نہر بنائی۔ پھر اسی طریقے پر اللہ نے شہد کی نہر بنائی۔ قرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اور بندہ جب اللہ کے سامنے آ کر آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری امتی تک آنے تک سارے انسان دنیا کے اندر جمع ہو جائے اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اللہ سے سوال کرنا شروع، ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق سوال کرے، مالدار اپنے اعتبار سے مانگے، فقیر اپنے اعتبار سے مانگے، بادشاہ اپنے اعتبار سے مانگے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اللہ سے سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر؟ اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے، سب کی حاجتوں کو پورا کرتا چلا جائے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال دیا جائے، جو پانی اس پہ لگا رہتا ہے اتنی بھی کمی۔ اللہ کے خزانے بھرے پڑے، لیکن دو چیزیں اللہ کے خزانے میں نہیں، اللہ کے خزانے میں دو چیزیں نہیں۔ آنسو اللہ کے خزانے میں نہیں، آنسو جو بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے روتا ہے، جو بندے کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، یہ اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، اللہ کے آنسوؤں کا محتاج ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے، اعتراض نہیں کر رہے، اللہ تو غلام والا ہے، مستغنی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے کافی ہیں۔ لیکن آنسو ایک ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے جو انسان کے اور ایمان والے کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ اب جیسے ہی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ دیتے ہیں اور لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش کرتے ہیں۔ حضرت پیر ملتقات صاحب نقشبندی دعوت برکاتوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ آنسو کی قدر اللہ کی آنسو جو ایمان والے کا قطرہ گرتا ہے، اللہ کو ایسے فرشتے پہنچاتے جیسے ایکسپورٹ کا مال ہوتا ہے۔ وہ دنیا والوں کو نہیں دکھائی جاتی، وہ چیز دنیا والوں کو نہیں دکھائی جاتی، وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ کے سامنے فرشتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے خزانے میں مسکنت نہیں، تواضع نہیں، اس لیے کہ اللہ متکبر ہے، اللہ متکبر ہے، وہ تو بڑائی والا ہے، وہ متواضع نہیں ہے۔ بندہ متواضع ہو تو اللہ کو پسند ہے، بندے کو متواضع بننا ہے، بندے کو تواضع اختیار کرنا ہے، اللہ تو بڑائی والا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا المتکبر، قرآن کریم کی آیت میں فرمایا گیا اللہ متکبر، اللہ بڑائی والا ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے۔ یہ دو نعمتیں میرے عزیز اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو دی ہے، آنسو اور پوری دوسری چیز مسکنت، یہ اللہ کے خزانے میں نہیں ہے۔ کہ نعمتوں کو اپنے اندر زندہ کرنا ہے اور پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا حال بیان کیا گیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے جاء اعرابی، ایک اعرابی آتا ہے، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم محمد،
کہ ابو بکر کم ہے اور رسول کم ہے. یہ متواتر کا حال، یہ تواتر کا حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سائل سوال کرتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول بتایا جاتا ہے. یہ تواتر کا حال. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں اللہ نے جو ہمیں دی ہیں، ایک آنسو کا قطرہ اور دوسرے مغفرت اور تواضع. یہ ایسی چیز اللہ نے دی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. اللہ کے خزانے میں یہ چیز نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی. میرے بھائی میرے عزیز، اللہ نے دو زندگی بنائی. اللہ نے زندگی میں دو بنائی، ایک دنیا کی زندگی بنائی، ایک آخرت کی زندگی بنائی. دنیا کی زندگی، دنیا سے آدمی جب جاتا ہے تو موت نہیں ہوتی، اس کا انتقال ہوتا ہے. انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. تو اللہ نے دو زندگی بنائی، ایک دنیا کی زندگی بنائی، ایک آخرت کی زندگی بنائی. فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو دنیا میں اندھا رہے گا اللہ قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائے گا. کیا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر ایمان سے دور رہے گا، دین سے دور رہے گا، جو دنیا کے اندر رب جاہی نہیں گزارے گا، جو دنیا کے اندر رب کے احکام کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا، جو دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، تو دنیا میں بھی وہ اندھا ہے اور جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اندھا اٹھایا جائے گا. آنکھوں سے اندھا مراد نہیں ہے، یہ نابینا مراد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو نابینا تھا وہ آخرت میں نابینا اٹھایا جائے. نہیں، دین سے اندھا ہونا، ایمان سے اندھا ہونا، قرآن کی روشنی سے اندھا بن جانا، کفر اور ضلالت میں پڑھ کر اندھا بن جانا، یہ اندھگی مراد ہے، یہ اندھاپن مراد ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ نے دو زندگی بنائی، ایک دنیا کی زندگی بنائی، ایک آخرت کی زندگی بنائی. ہمیں دنیا کی زندگی اس لیے اللہ نے دی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری اس دنیا کی زندگی میں کریں. آخرت کی تیاری اس دنیا کی زندگی میں کریں. دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی دولت، اپنے خزانے کی سب سے قیمتی دولت اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا ہے. اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا ہے. اللہ کا ہمیں اور آپ کو ایمان دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں، اللہ ہمیں پسند فرماتے ہیں. اللہ ایمان ہر ایک کو نہیں دیتا، اللہ ایمان ہر ایک کو نہیں دیتا. نبی کا بیٹا ہے لیکن ایمان والا نہیں، اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا ہے. اللہ ایمان ہر ایک کو نہیں دیتا. بیٹا نبی ہے باپ کافر ہے، اللہ ایمان ہر ایک کو نہیں دیتا. شوہر نبی ہے اور عورت کافرہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ جس کو ایمان دے دے یہ اس بات کی علامت اور پہچان اور دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے اسے ایمان دیا. اور ایمان سے بڑھ کر اگر کوئی عظیم دولت ہوتی تو اللہ نبیوں کو ضرور دیتے. ایمان سے بڑھ کر اگر اللہ کے خزانے میں کوئی دولت ہوتی تو اللہ وہ نبیوں کو ضرور دیتے. لیکن اللہ نے جو محنت کرائی نبیوں سے وہ ایمان پر محنت کرائی ہے. اللہ نے جو نبیوں کے ذریعے سے پیغام چلایا ہے، نبیوں کے ذریعے سے جو دعوت چلائی ہے وہ دعوت ایمان باللہ کی چلائی ہے. پتہ چلا ایمان اللہ کو بہت محبوب ہے، اور جب ایمان اللہ کو محبوب ہے تو یقینی بات ہے کہ ایمان والا بھی اللہ کو محبوب ہے. ظاہر سی بات ہے. جب کلمہ اتنا پاورفل ہے کہ جب کلمہ بندہ فرش پر بیٹھ کر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کی پہنچ عرش تک ہے، فوراً عرش پر پہنچ جاتا ہے. اور اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے نور کا، وہ حرکت کرنے لگتا ہے. اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے ستون تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو ستون کیا کہتا ہے؟ وہ نور کا ستون کہتا ہے ابھی تک کلمہ پڑھنے والے کی بخشش اور مغفرت اس لیے ہل رہا ہے. تو میرے بھائی اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں عظیم نعمت دی ہے ایمان کی، یہ بڑی قیمتی دولت ہے. اللہ یہ دولت ہر ایک کو نہیں دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تڑپ رہے ہیں، کتنے بے چین ہیں، کتنے اندر سے غمزدہ اور غمگین ہیں. کاش میرے چچا کلمہ پڑھ لے، کاش میرے چچا کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جائیں اور کل قیامت کے دن میں اپنے چچا کی شفاعت کر سکوں. اللہ کے رسول کی دلی تمنا ہے، اللہ کے رسول کی دلی آرزو ہے، لیکن اللہ کو یہ چیز پسند نہیں. اللہ نہیں چاہتے ہیں، اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتے تھے، اللہ ایمان نہیں دینا چاہتے تھے. اس لیے میرے بھائی اللہ نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو بھی ایمان سے محروم کر، لیکن اللہ نے وہ ایمان ہم سب کو دے دیا، اللہ نے وہ ایمان ہم سب کو دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جب اللہ کے رسول کا رنج زیادہ بڑھا، طلب زیادہ بڑھی، ذکر زیادہ بڑھی، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی جی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام تو راستہ دکھانا ہے، ہدایت تو اللہ کے خزانے سے آتی ہے، ہدایت تو اللہ اپنے خزانے سے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم بڑے قیمتی ہیں، اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے اور اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں ایمان دیا۔ بس اس ایمان کی قدر کرنا ہے، اس ایمان کی قدر کرنا ہے، وہ ایمان کیسے بنے گا اور کیسے بچے گا اور کیسے بڑھے گا، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہے کہ ایمان جو اللہ نے دیا، چور وہاں پر جاتا ہے جہاں کچھ اس کو مال ملتا ہے، چور چوری کرنے کے ارادے سے اس گھر میں داخل ہوتا ہے جہاں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کچھ ملے گا، اور جہاں کچھ ہوتا نہیں ہے چور اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ ڈکیتی اس گھر میں پڑتی ہے جہاں مال و زیور ملتا ہے، ساز و سامان ملتا ہے، ڈکیت وہاں ڈکیتی ڈالا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ایمان دیا ہے یہ بڑا بہت قیمتی سرمایہ اللہ نے دیا ہے۔ اب شیطان ہمارے پیچھے پڑے گا اور شیطان یہ چاہے گا اس ایمان کی دولت کو کسی طریقے سے چھین لیا، اس ایمان کی دولت کو کمزور کر دیا جائے، مضبوط ایمان کو، قوی ایمان کو کمزور بنانے کی پوری کوشش شیطان کرے گا اور اس میں وہ کامیاب ہوتا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیز، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے اس ایمان پر ہمیں محنت کرنا ہے، اس ایمان پر محنت کرنا ہے، اور ایمان پر جب محنت کریں گے اور دنیا کی زندگی، ہم نے بتایا زندگی دو ہے، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی بہتر اس وقت بنے گی جب ہماری زندگی ایمانی زندگی بنے گی، جب ہماری زندگی ایمانی زندگی بنے گی، جب ہماری زندگی میں ایمان اور اعمال آئیں گے، جب ہمارا ایمان ہمیں اعمال پر کھڑا کرے گا۔ اور بڑھتے ہوئے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ بڑھتا ہوا ایمان اعمال پر کھڑا کرتا ہے اور گھٹتا ہوا ایمان اعمال سے دور کرتا ہے، اعمال سے کمزور کر دیتا ہے۔ جب ایمان زندگی میں ہوتا ہے تو جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا کان میں پڑے گی، ایمان والا حرکت میں آ جائے گا، متفکر ہو جائے گا، فکر مند ہو جائے گا، فوراً وہ مسجد کی طرف چلے گا، فوراً اللہ کے حکم کو جا کے پورا کرے گا۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ اور جب ایمان کمزور ہوگا تو اذان کی آواز کو سنے گا اور یہ سمجھے گا یہ اذان تو ڈیلی ہوتی ہے، اذان تو روزانہ ہوتی ہے، یہ آواز تو کان میں روزانہ لگتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمی ہے۔ ایک کے اندر ایمان ہے، اذان کی آواز سن کے مسجد کی طرف آتا ہے، اور دوسرے کے اندر ایمان کی کمی ہے، اذان سن کے بھی وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں آئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو۔ صحابہ پوچھتے کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو کیسے نیا کریں، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہا کرو، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے بولا کرو، ایمان تازہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کو جتنا بولو گے جتنا ہی، لا الہ الا اللہ کو جتنا بولو گے اتنا ہی ایمان دل میں اترے گا۔ یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد ذکر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ سے مراد ذکر نہیں ہے۔ ذکر تو انسان صبح سے لے کے شام تک کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی حرام کام کرتا ہے۔ ذکر انسان لا الہ الا اللہ کا کرتا ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، ذکر لا الہ الا اللہ کا کرتا ہے پھر بھی غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، غرض تمام خرافاتوں میں پڑا رہتا ہے۔ لیکن جب لوگوں میں چل پھر کر اس کو بولا جائے گا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے بولا جائے گا، جتنا کثرت سے اس کلمے کو بولا جائے گا اس کلمے کی حقیقت دل میں اتر جائے گی، اس کلمے کی حقیقت دل میں اترے گی۔ اس لیے کہ کلمے کا تعلق، ایمان کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ زبان سے ایمان کا تعلق نہیں ہے، زبان سے تو منافقوں نے بھی کلمہ پڑھا، زبان سے تو منافق بھی کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں،
زبان سے تو منافقوں نے بھی کہا تھا ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، کفر چھپا ہوا تھا۔ آج ہمارے اندر بھی حال وہی ہے، زبان پہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لیکن دل اس لا الہ الا اللہ کی یقین سے خالی، لیکن دل اس لا الہ الا اللہ کے یقین سے خالی ہے۔ دل کے اندر مختلف طرح کی چیزیں داخل ہیں، دل ہمارا اندر سے کچھ کہہ رہا ہے، ہم نے پڑھا تو لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ یہ بولتے زبان سے ضرور ہیں، لیکن دل میں کچھ اور ہے، لیکن دل میں کچھ اور ہے۔ جب زبان ہماری دل جو زبان کہے وہی بات ہمارے دل کہہ رہا ہو، جو زبان کہے وہی بات ہمارا دل کہہ رہا ہو، تو اس وقت ہم سمجھے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان ہے۔ یہ بات ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں فرماتے ہیں، من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں، جس نے اس بات کی گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، جس نے اس بات کی گواہی دی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ بتاتی ہے، فرماتے یصدق لسانہ قلبہ، کہ اس کی زبان جو بات کرے دل بھی اندر سے وہی تصدیق کرتا ہے، دل بھی وہی بول رہا ہے، جو زبان بولے دل بھی وہی بولے۔ تو کیا فرماتے دخل من ای ابواب الجنت شاء، جنت کے کس دروازے سے چاہے وہ داخل، جو زبان کہے وہی دل بھی کہہ رہا، جو زبان سے الفاظ نکلے وہی دل سے نکلے۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی اس دل کو بنانا ہے، یہ دل اللہ کو بہت پسند ہے، بڑا نازک ہے، پورے جسم کے اندر سر سے لے کے پیر تک جتنے اعضاء اللہ نے بنائے ہیں اس میں سے سب سے بہترین عضو جو اللہ نے بنایا وہ دل کو بنایا ہے۔ دل دنیا کی گندگی میں جب رہتا ہے سارے اعضاء دل کے تابع ہیں، جیسا دل ہمارا بنا ہوتا ہے ویسے ہی اعضاء ہمارے بن جاتے ہیں۔ اس دل کو بنانے کی محنت ہے، صحابہ کرام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تھی وہ دل پر محنت کی تھی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کے دل کو بنایا تھا، جب صحابہ کے دل بنے تھے تو عمل کرنا آسان تھا۔ جب صحابہ کے دل پہ اللہ کے رسول نے محنت کی تو صحابہ کے اندر وہ ایمانی پاور پیدا ہوا، وہ دینی شوق پیدا ہوا، وہ دینی رغبت پیدا ہوئی کہ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا، جو بھی زبان سے لا الہ الا اللہ نکالتا تھا اس کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ زبان سے کلمہ پڑھتا تھا فوراً اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی تھی کاش کہ اس کلمے کا اظہار غیروں کے سامنے بھی ہونا۔ ہر صحابی کا یہ حال تھا۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزوں، اللہ نے جو ایمان دیا ہے ہمیں اس ایمان کی بڑی فکر کرنا ہے، ہمیں اس ایمان کی بڑی فکر کرنا ہے۔ ایمان اللہ نے دے تو دیا بڑی قیمتی دولت خزانے کی، لیکن اگر اس کی قدر ہم نہ کر پائیں، اپنی زندگی کو اس ایمان کے مطابق نہ بنا پائیں، اپنی زندگی کو ایمان کے مطابق نہ ڈھال پائیں، اس کرنے والے یقین کو اپنے دل کے اندر نہ پیدا کر پائیں، دنیا کی زندگی گزار کے چلے جائیں، تو یاد رکھو افسوس اور حسرت کے سوا دوسری کوئی صورت نہیں، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، دنیا کی زندگی اس وقت خوشگوار بنے گی، دنیا کی زندگی اس وقت اچھی بنے گی، دنیا کی زندگی اس وقت راحت والی بنے گی، عیش و عشرت والی بنے گی جب ہماری محنت اس ایمان پر ہو، جب ہماری محنت اس دعوت کی محنت، ہمارا کام یہ دعوت والا کام بنے گا۔ جب اس کام کو ہم کریں گے، اس محنت کو ہم کریں گے تو دنیا کی زندگی کی ہماری خوشحال بنے گی، دنیا کی زندگی ہماری عیش و عشرت والی بنے گی۔ اور جب دنیا کی زندگی اچھی بنے گی اور جو بندہ دل میں جو بات بولتا ہے، جس پر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جس چیز پر وہ زندگی گزارے گا، مرنے کے وقت بھی وہی بولے گا جو دنیا میں گزارتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو انسان جس چیز کو دل میں زیادہ بولتا ہے، کثرت سے بولتا ہے، جب رات میں وہ سوتا ہے، جب رات میں لیٹتا ہے تو وہی اس کو خواب میں نظر آتا ہے، وہی وہ خواب میں بھی بولتا ہے، وہی وہ خواب میں بھی بولتا ہے، وہی ساری چیزیں وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ایمان کو ہم کر بولیں گے، ایمان کو خوب کثرت سے بولیں گے، لا الہ الا اللہ کو خوب بولیں گے، زندگی میں جب لا الہ الا اللہ ہوگا
تو ہم سونے کے بعد بھی جب ہم سوئیں گے تو لا الہ الا اللہ زبان سے نکلے گا، دل سے لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوگی۔ جب دنیا سے ہم جا رہے ہوں گے تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ایمان کو زندگی ملے گی تو ایمان میں جب ایمان کے بول ہمارے بنیں گے، جب ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی دل ہماری تصدیق شروع کر دے، اس وقت ہمارا حال یہ ہوگا کہ ایمان بڑھ رہا ہے۔ ایمان کے درجے ہیں، ایمان کے درجے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو کتاب الایمان میں باب قائم کیا، اس میں پہلا لفظ کیا؟ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی۔ کیا مطلب؟ ایمان کو بنانے کی جب محنت ہوتی ہے، ایمان کی فکر ہوتی ہے، ایمان کی پرن ہوتی ہے، ایمان کی لگن ہوتی ہے، ایمان کی طرف ہوتی ہے، جب ایمان کی فکر کو لے کر، ایمان کے بول کو لے کر، اس دعوت کی محنت کو لے کر انسان ایمان والا لوگوں میں چل پھر کر اس کو بولتا ہے، اس بول کو بولتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب اس بول کو روکتا ہے، نہیں بولتا ہے، دور ہو جاتا ہے اس بول سے، تو اس کا ایمان گھٹتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمانی حال، ایمانی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ اور فرشتوں کا ایمان ایک جگہ جمع ہے۔ فرشتوں کا وہ تو معصوم ہے، وہ اللہ کے معصوم بنتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر خواہشات نہیں رکھی، نفسانی شہوتیں نہیں رکھی۔ فرشتے جس طرح ہیں، جس حالت میں اللہ نے متعین کر دیا کہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے تشہد میں، فرشتے اسی حال میں ہیں۔ ایک ہم اور آپ ہیں۔ ہمارا ایمان، ہماری ایمانی کیفیت یہ ہے کہ جب ایمان پر محنت کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان پر محنت کم ہوتی ہے تو ایمان گھٹتا ہے۔ ایمان پر جب محنت کم ہوتی ہے تو ایمان گھٹتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایمان تو ہمیں مل گیا، یہ فخر کی بات ہے، لیکن ایمان کیسے بچ کے چلا جائے یہ فکر کی بات۔ ہم سے زیادہ صحابہ فکر مند تھے، حالانکہ صحابہ کی جماعت تو وہ جماعت ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے۔ اللہ نے فرما دیا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہے۔ اللہ نے فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ کے بارے میں یہ اعلان ہو چکا ہے کہ صحابہ کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، اور صحابہ کے دل تقوی کے خالص تقوی ان کے اندر پایا گیا، خالص اللہ کا ڈر، خالص پرہیزگاری ان کے اندر پائی گئی، تو اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے خالص کر لیا۔ تو صحابہ کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے، لیکن حال کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کتنا ہے، ایمان کی فکر کتنی ہے، ایمان کیسے باقی رہے، اس کی فکر کیسی ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی مجلس میں ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ ہوا، جنت و جہنم کی باتیں ہوئی، تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے ہے۔ ایمانی لیول بڑھ گیا، اللہ کے رسول کی صحبت میں ہے، اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صحبت ہوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی اور مبلغ، اور پھر خود سید الرسل، اللہ کے رسول کی صحبت۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے، حضور کے سامنے ہے تو حال دل کا خوش ہے، ایسا لگتا ہے جہنم سامنے ہے، جنت سامنے ہے، لیکن جب حضور کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر آتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیفیت وہ باقی نہیں رہتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیفیت ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آ کر گھر میں آئے تو یہ کیفیت، جب وہ کیفیت ختم ہو گئی تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے نکلے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعجب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں حنظلہ؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ پوری کیفیت اپنی بتائی کہ حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں کہ حاجت ہوتی ہے، جب حضور کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے، یہ حالت تو ہماری بھی ہوتی ہے۔ فوراً وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات رکھی،
اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضور نے پوچھا کیا بات ہے, کیا ہوا؟ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری حالت دوسری ہوتی ہے, جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ ہماری کیفیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ جو کیفیت تمہاری ہماری مجلس میں ہوتی ہے وہی کیفیت اگر تمہاری گھروں میں ہونے لگے تو حنظلہ یاد رکھو فرشتے بھی تم سے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر مصافحہ کرنا شروع کر. غرض بتانا یہ ہے کہ صحابہ کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے. ہر صحابی جنتی ہے, ہر صحابی جنتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ سے اللہ راضی ہو چکے ہیں, صحابہ سے اللہ راضی ہو چکے ہیں, لیکن ہر ایک صحابی کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے اس حال میں چلے جائیں اور ہمارا ایمان اندر کمزور ہو جائے. ہر صحابی کو ایمان کی فکر. اور آج ہمارے ایمان کا حال کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے ایمان کا حال دیکھے, اپنے ایمان کو ٹٹولے, اپنے دل کو ٹٹولے کہ ہمارا ایمان کا حال کیا ہے. ہم مسجد میں آ کر تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, بڑی ایمانی باتیں کرتے ہیں, اعمال کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ہماری باہر کی زندگی کا حال کیا ہے؟ ہماری باہر کی زندگی کا حال یہ ہے کہ ایمان والا, یہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو کہتا ہے اس سے بہتر تو غیر, اس سے بہتر تو غیر ہے, اس سے بہتر تو غیر ایمان والا ہے. یہ ایمان والا کہتا ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. قیامت کی صبح تک غیر ایمان والا ایمان والے سے بہتر نہیں ہو سکتا. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ, قرآن نے مثال دی ہے, وہ بھی غلام کی مثال دی کہ غلام مشرک, فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ, مومن غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے. خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس میں تفضیل کا صیغہ دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. فرمایا گیا کہ ایمان والا غلام ہے وہ آزاد مشرک سے 1000 درجے لیتا ہے. اور ہماری زبان کیا کہہ رہی؟ اس سے اچھا تو غیر ایمان والا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں لکھا یہ ذہنی ارتداد ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ہم فوراً کہہ دیتے ہیں غیر ایمان والا, تو اس سے اچھا تو غیر ایمان والا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کسی دکان پر سودا لینے جاتے ہیں, اچھے سے وہ نہیں بولا یا اس نے 2 روپے مہنگا سودا دے دیا, 1 روپیہ مہنگا سودا دے دیا, تو ہمارے ذہن میں آتی ہے ارے یہ تو 2 روپے سستا دیتا تھا, یہ تو اس سے زیادہ ٹھگی, اپنے بھائی ہو کے ہم سے زیادہ لے رہے. کبھی یہ دل میں ہمارے بات نہیں آئی کہ اگر یہ 2 روپے زیادہ لے رہا ہے تو زکات بھی تو دیتا ہے, یہ 2 روپے زیادہ لے رہا ہے صدقہ بھی تو دیتا ہے, 2 روپے زیادہ لے رہا ہے غریب کی مدد بھی تو کرتا ہے. اس بات کو اگر ہم سوچ لیں, اگر اس بات کو ہم اپنی نظروں کے سامنے رکھیں تو میرے بھائی ایمان والا ہماری نظر میں افضل ہے. آج ہم ایمان والے کو غیر ایمان والے کے مقابلے میں تول رہے ہیں, حالانکہ ایمان والا تو اتنا معزز ہے, اللہ کے نزدیک جو معزز ہو, اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ہو, اللہ نے اس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمایا ہو. ایمان والا ہوگا تو جنت میں جائے گا, ایمان نہیں ہے تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. جب اللہ نے ایمان والے کی بنیاد پر یہ فیصلہ فرمایا, آج ہم ایمان والے کو کہہ رہے ہیں ایمان والے سے بہتر تو غیر ایمان والا. تو ہر آدمی اپنے ایمان کو ٹٹولے, ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ ہمارا ایمان ہمیں اعمال پر کھڑا کرتا ہے کہ نہیں. ہم جب اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں تو ہم سے نمازیں ساری ادا ہو رہی ہیں, اور 2-3 اضافے اشراق, چاش, اوابین بھی ادا ہو جاتی ہیں, تہجد بھی ادا ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم مقام پہ رہتے ہیں تو ہم سے کیا نماز صحیح طریقے سے فرائض ادا ہو رہے ہیں؟ جب فرائض چھوٹیں گے تو امت کے اندر بگاڑ آئے گا. جب فرائض چھوٹیں گے تو امت کے اندر بگاڑ آنا یقینی ہے. ہم دعوت دینے جا رہے ہیں دوسرے کے پاس, کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں, اور ہمارے دل میں یہی ہے کہ ہم سامنے والے کو دعوت دیں. ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہم سامنے والے کو دعوت دیں. حالانکہ دعوت تو داعی کے لیے ہے, حالانکہ دعوت تو داعی کے لیے خود ہے, اور داعی کیا سمجھ رہا ہے؟ ہم دوسرے کو دعوت دینے جا رہے ہیں. یہ تو مثال بالکل ایسی ہے کہ بال کی مثال دی گئی. انسان جب گیند کو دیوار پہ مارتا ہے تو وہ گیند دیوار پہ لگتے فوراً واپس آتا ہے. ایسے ہی داعی جب کسی سے بات کرتا ہے تو سامنے والے سے جب بات کرتا ہے تو وہ بات ریورس ہو کے اس کے پاس آتی ہے. تو جو بات اس سے کہی ہے وہ چیز پہلے داعی کے دل میں اترتی ہے, اگر اللہ توفیق دے گے تو اس کے دل میں اتر جائے. لیکن ہمارے دل میں کیا ہے کہ ہم تو دوسرے کو دعوت دینے جا رہے ہیں. کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہم دعوت اپنے لیے دینے جا رہے ہیں, اپنی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کی کہ اپنی اصلاح کے لیے دعوت دینے جا رہے ہیں. اس لیے ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے, اپنے ایمان کو ٹٹولے, اور اپنے ایمان کا جائزہ لے ٹٹولے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے.
ہمارا ایمان کس درجے کا ہے؟ ہم ایمان کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان کے بارے میں بڑے فکر مند، تو ہم ایمان کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں؟ ہر انسان، ہر ایمان والا اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو دنیا کی زندگی کی کامیابی رکھی ہے وہ اللہ نے اپنے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی۔ اب جس کی زندگی، ہر ایمان والا اپنی زندگی دیکھے، ہر ایمان والا 24 گھنٹے کی زندگی دیکھے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے اندر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں دیکھنا ہے۔ اور زندگی، ہم لوگ بعض چیزوں کو عادات سمجھ لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو سنت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ عادات کوئی چیز نہیں، عادات بھی سنت ہے، عادات بھی سنت ہے، یعنی عبادت اور عادت الگ الگ کر دیتے ہیں۔ عادت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے وہ بھی عبادت بن جائے۔ عادت بھی، استنجا کھانا ایک عادت ہے، پانی پینا ایک عادت ہے، اسی طریقے پر بہت ساری چیزیں ہیں عادت کے اندر داخل ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ادا کیا جائے گا وہ چیز عبادت بن جائے گی۔ عادت اور عبادت الگ الگ چیز نہیں ہے، ہر چیز کو ہمیں عبادت بنانا ہے، ہمیں عادت کو بھی عبادت بنانا ہے۔ تو ہر ایمان والا اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے ایمان کو ٹٹولے، جو اللہ نے اپنی قیمتی دولت، اپنا قیمتی خزانے سے قیمتی دولت جو اللہ نے ایمان دیا ہے، یہ ایمان کیسے بچ کے چلا جائے، یہ ایمان کیسے بچ کے چلا جائے۔ اور ساری محنت اس لیے ہے، ساری جد و جہد اس لیے ہے، ساری دعوت کی محنت اس لیے ہے، ساری کوشش اس لیے ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر، ساری کوشش اس لیے ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اللہ ہم سے کیسے راضی ہو، اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے کیسے خوش ہو جائے، اس کے لیے ساری محنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ نے جو دنیا کی چند دن کی زندگی ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس زندگی کو خوب اچھا بنانا ہے، خوشحال بنانا ہے، خوشحال بنانا ہے۔ یہ زندگی اچھی بنے گی ایمان کی محنت سے، دین کی محنت سے۔ صحابہ نے اس کے اوپر اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ صحابہ نے لگایا تھا۔ یہ دین جو صحابہ نے سینچا ہے، یہ خون سے سینچا ہوا دین، یہ خون سے سینچا ہوا دین ہے۔ یہ دین ایسے ہمیں جو نظر آ رہا ہے، یہ آسانی سے دین نہیں آیا۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی قربانیاں لگی، خباب بن عرب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اور سمیہ رضی اللہ عنہا جیسے لوگوں کی قربانیاں لگی۔ یہ دین ایسے نہیں آیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رومیوں نے پکڑ لیا تھا، ابن عساکر نے لکھا ہے، ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رومیوں نے پکڑ لیا تھا اور رومیوں نے جا کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا تھا، عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ وہ صحابی ہیں جو آپ کو رب نہیں مانتے، آپ کو معبود نہیں مانتے، یہ دوسرا معبود اپنا بتاتے ہیں، اپنا خالق دوسرا بتاتے ہیں۔ تو بادشاہ روم نے کیا کہا تھا؟ روم نے کہا تھا کہ دیکھو، ابھی تم میری بات مان لو، میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، لیکن تم اپنی دعوت بدل دو، تم اپنا مذہب بدل دو، مذہب تبدیل کر دو۔ یہ بات عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی ہے۔ عبداللہ بن حذافہ سن لیں، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس سے بڑی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمارے دین بدلنے کی بات کی ہے، ہم دین بدلتے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی سلطنت کیا، آدھی سلطنت کا آدمی دنیا لا کر ہمارے قدموں میں ڈال دے، لیکن یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین چھوڑ دو، تو حذافہ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کیا کہا، ان کو لے جاؤ سولی پہ لٹکا دو، ان کو لے جاؤ سولی پہ لٹکا دو، اور یہ بات یاد رکھنا، تیر انہیں مارنا نہیں ہے، ان کے آس پاس سے گزار دینا، تیر ان کو مارنا نہیں ہے، ان کے آس پاس سے گزار دینا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولے پہ لٹکایا گیا۔ جب مرد مجاہد ہوتا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، لا یخافون لومۃ لائم، جو بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، مخلوق کا ڈر اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ جب بندے کے اندر کوئی بھی ایمان والا بندہ ہو جس کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی مخلوق کو ڈرا نہیں سکتی، اور جس کے اندر مخلوق کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر طاقت اس کو ڈرائے گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو چکا ہے، خالق کا ڈر پیدا ہو چکا ہے، خالق سے ہونے کا یقین پیدا ہو چکا ہے، ایمان پر وہ محنت کی ہے، ایمان سے وہ دل لبریز ہو چکا ہے، ایمانی نور سے دل مجلہ اور منور ہو چکا ہے۔
عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ لٹکایا گیا تو ساتھیوں نے جو بتایا تھا بادشاہ نے وہ کام کیا گیا. عبداللہ بن حذافہ کوئی فرق نہیں, ان کو واپس لایا گیا. جب واپس لایا تو بادشاہ سے بتایا گیا ایسی ایسی بات ہے, کوئی فرق ہی نہیں. تو بادشاہ کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھو تیل کا کڑھاؤ, تیل پک رہا ہے, اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو اس کھولتے ہوئے تیل میں تمہیں ڈال دیا جائے گا, اس کھولتے ہوئے تیل میں تمہیں ڈال دیا جائے گا. اتنا کہنے کے بعد اس نے ایک شخص کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا, وہ اسی میں تل گیا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھ گئے تو اس نے کہا اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہیں بھی اسی طرح تل دیا جائے گا, تمہیں بھی اسی طرح تیل کے کڑھاؤ میں ڈال دیا جائے گا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے. اس کے بعد رومی نے کہا, بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو تیل کے کڑھاؤ میں ڈالو. جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو آنکھ میں آنسو آ گئے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو آنکھ میں آنسو آ گئے. وزیروں نے, خادموں نے, نوکروں نے یہ بتایا بادشاہ سے, بادشاہ سلامت. عبداللہ بن حذافہ تو رو رہے. بادشاہ کیا کہنے لگا, میں تو پہلے ہی سمجھا رہا تھا کہ میرا دین قبول کر لو, میرا دین قبول کر لو, میرا دین قبول کر لو, میرا مذہب قبول کر لو, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے, میرے پیاروں, میرے عزیزوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو سنو اور اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لو. دین ایسے نہیں آیا, دین کے خاطر صحابہ نے وہ قربانیاں دی ہیں, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, کرنا تو دور کی بات ہے, ہم سوچ نہیں سکتے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہم اس لیے نہیں ڈر رہے ہیں کہ ہمیں تیل کے کڑھاؤ میں ڈالا جائے گا, ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ ہمیں تیل میں تل دیا جائے گا, بلکہ ہمیں رونا اس لیے آ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک جان دی ہے. خدا کی قسم, اللہ اگر ہمیں رونے کے برابر جان دے دیتا تو میں ساری جانیں اللہ کے راستے میں قربان کرتا چلا جاتا. میں اس لیے رو رہا ہوں. بادشاہ کے پیر تلے سے زمین نکل گئی. یہ بات سننا تھا کہ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا, چکرا گیا بادشاہ. تو بادشاہ نے آخر میں کیا کہا, اچھا ایسا ہے, تمہارے 80 آدمی قید ہیں, ان کو میں چھوڑ دوں گا, ایک کام تو اتنا کر لو, تم میری پیشانی کو بوسہ دے, تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, پیشانی کو بوسہ دیا اور پیشانی کو بوسہ دینے کے بعد چلے آئے اور 80 صحابہ کو لے کے آتے. اس وقت جو دور تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, عبداللہ بن حذافہ کے لیے سارے صحابہ کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سارے صحابہ کھڑے ہو جاؤ. اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا اور پھر فرمایا سارے صحابہ عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دیا. یہ دین صحابہ کی قربانیوں سے پھیلا ہے. ہم خالی سنتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, کہنے والا کہہ دیتا ہے, سننے والا سن لیتا ہے, لیکن کوئی ان سے پوچھے جن کے خاطر یہ دین کے, جن کی گردنیں اس دین کے خاطر کٹی تھی, جن کے بچے یتیم ہوئے تھے, جن کی عورتیں بیوہ ہوئی تھی, کوئی ان سے پوچھے کہ دین کیسے آیا تھا. کل قیامت کے دن اگر ایک صحابی نے دامن پکڑ کر یہ پوچھ لیا کہ جس دین کو ہم نے خون سے سینچا تھا, جس دین کے خاطر ہم نے اپنی نئی نویلی دلہن کو قربان کر لیا تھا, اس دین کا تم نے کیا حق ادا کیا, تو ہم کیا جواب کریں گے. اس لیے میرے بھائی, دین قربانیوں سے آیا ہے اور قربانیوں سے باقی رہے گا, اور دین قربانی مانگتا ہے. اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی چل رہا ہے, یہ بھی مہینہ قربانی کا ہے, یہ بھی مہینہ قربانی کا ہے. اور اس مہینے کے اندر جو قربانی مانگی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی, اسماعیل علیہ السلام سے قربانی مانگی گئی, اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو دین قربانیوں سے آیا. پہلی قربانی اللہ نے ابراہیم سے لی, ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی, پھر اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی, پھر وہ قربانی آتی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات تک یہ قربانی آئی. تو پتہ یہ چلا کہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے. جب دین کے خاطر ہماری قربانیاں لگیں گی, دین ہماری زندگیوں میں آئے گا, اور جب دین کے خاطر قربانیاں چھوٹیں گی تو دین ہماری زندگیوں سے نکلے گا, دین ہماری زندگیوں سے نکلے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دین کے خاطر جو قربانی دیتے تھے, صحابہ صرف صحابہ نہیں, صحابیات کے اندر بھی وہ جذبہ تھا, لڑکوں کے اندر بھی وہ جذبہ تھا. اور ہمارے لڑکوں کے اندر, ہمارے بچوں کے اندر وہ جذبہ نہیں, موبائل کا جذبہ ہے. ہمارے بچوں کے اندر خرافات کا جذبہ ہے. ہر ایمان والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے, پوری دنیا کے اندر بے دینی کی آگ لگی ہوئی,
बेदीनी की आग लगी हुई है। उस बेदीनी की आग, ठंडी आग में हर ईमान वाला जल रहा है और सब जलते हुए देख रहे हैं और मुतमईन खड़े तमाशाई बने हुए हैं। किसी के दिल में इस बात की फिक्र भी पैदा नहीं होती, काश ये उम्मत जहन्नम के रास्ते से हटकर जन्नत की तरफ आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है मुतवासिल अहदान, मुतवासिल अहदान, ये फरमाया दाइमल फिक्रा लैसत लहू राहा तवील अस्सब। ये शमाइल तिर्मिज़ी के अंदर इमाम तिर्मिज़ी ने अल्फाज नकल किए हैं कि अल्लाह के रसूल मुसलसल गमगीन है, मुतवासिल अहदान, मुसलसल गमगीन है, दाइमल फिक्रा, हमेशा फिक्रमंद है, काहे की फिक्र, काहे का गम कि अल्लाह के रसूल को माल की तलब है या माल की तड़प है, माल की आरज़ू है। हालांकि माल के बारे में तो अल्लाह खुद फरमा चुका है, फरिश्ते आ चुके हैं, अगर आप हुक्म दे तो पहाड़ सोने के बना दिए जाएं। अल्लाह के रसूल को माल की तलब नहीं है। अल्लाह के रसूल जो फिक्रमंद हैं, जो गमगीन हैं, इस उम्मत के खातिर फिक्रमंद हैं, रात में तहज्जुद में खड़े हैं, इस उम्मत के लिए रो रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। दुनिया में तड़प के गए, दुनिया में रो के गए, दुनिया में खड़े हैं अल्लाह के सामने, पैरों पे वरम आ जाता है, लेकिन फिर भी अल्लाह के सामने खड़े हैं। अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अल्लाह मेरी उम्मत का मसला हल फरमा दे। कल क़यामत के दिन प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना आशिक इलाही बुलंदशहरी की एक किताब है, उसके अंदर हजरत ने एक हदीस नकल की है। वो हदीस ये है कि सारे लोग यानी सारे नबी जन्नत के बाहर अपने अपने मिंबरों पे बैठ जाए। हर नबी अपने मिंबर पर बैठ जाएगा। मेरे प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा नहीं होगी। हदीस के अंदर लिखा हुआ है अल्लाह के रसूल मिंबर पर इसलिए नहीं बैठेंगे कहीं ऐसा ना हो ये मिंबर उड़कर जन्नत में चला जाए और मेरी प्यारी उम्मत यही रह जाए। ये उम्मत की फिक्र है, ये उम्मत का दर्द है, यही तो है दाइमल फिक्रा, हमेशा फिक्रमंद है। लैसत लहू राहा, राहत की कोई चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं है, हमेशा खामोश हैं, अक्सर वक्त खामोशी में गुजरता है, उम्मत के खातिर फिक्र नहीं। इसलिए मेरे भाई दीन कुर्बानियों से आया है, दीन के खातिर कुर्बानी लगेगी तो मजा आएगा, दीन के खातिर कुर्बानी लगेगी, हमारा वक्त लगेगा तो दीन हमारी जिंदगियों में आएगा। हमारा वक्त अगर नहीं लगेगा, जान माल वक्त अल्लाह के रास्ते में नहीं लगेगा तो दीन हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने तुम्हारे जान को, तुम्हारे माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। हम तो बिके हुए हैं, हमने अल्लाह से पहले सौदा कर लिया है, हमने अपनी जान को जन्नत के बदले में बेच दिया है। अल्लाह मुश्तरी हो चुका है, हम बाय हो चुके हैं, हमने बेच दिया, अल्लाह ने खरीद लिया। अब जब अल्लाह ने चीज खरीद ली है तो चीज अल्लाह की हो गई। अल्लाह जिस तरीके से चाहेंगे हमें इस्तेमाल करेंगे। जान भी अल्लाह का है, जान भी अल्लाह की, माल भी अल्लाह का, वक्त भी सब कुछ अल्लाह का है। इसलिए अल्लाह के लिए अपने वक्त को लगाना है, अल्लाह की राह में वक्त को लगाना है। और जो वक्त अल्लाह के रास्ते में लग जाएगा वो वक्त हमारा कीमती बन जाएगा। और जो वक्त हमारा अल्लाह के रास्ते में लग जाएगा, हो सकता है 4 महीने के अंदर अल्लाह वो चीजें, वो सिफात आपके अंदर दाखिल कर दे जो सिफात हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के अंदर अल्लाह ने पैदा। इसके लिए भी बताएं भाई, इसके लिए बताएं भाई 25 तारीख 25 जुलाई से बताएं भाई। बताओ भाई, बताएं।